گزشتہ کئی جمعوں سے قیامت کی علامات کے متعلق احادیث مبارکہ ہم سماعت فرما رہے تھے، تو آج بھی اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الآیات خرزات منظومات فی سلک فاذا انقطعت السلک فیتبع بعضها بعضا، کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی علامات، قیامت کی نشانیاں ایسے ہیں جیسے کہ ایک ہار یا کسی تسبیح کا دھاگا ٹوٹے تو ایک کے بعد ایک اس کے اندر جو منقا ہوتا ہے وہ یکے بعد دیگرے گرتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ پورا ہار جو ہے یا تسبیح جو ہے وہ ساری کی ساری خالی ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے ہی قیامت کی علامات ہیں کہ جب قیامت کی علامات، قیامت کی نشانیاں شروع ہوں گی تو پھر یکے بعد دیگرے ایک علامت پوری ہوگی، اس کے بعد دوسری علامت، اس کے بعد تیسری علامت، اور جتنی علامتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائیں تو وہ یکے بعد دیگرے تسلسل کے ساتھ وہ علامات ظاہر ہوتی رہیں گی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو علامات بیان کی ہیں تو ایک ایک کر کے اس میں پھر وقفہ نہیں آئے گا، اس دوران کچھ توقف نہیں ہوگا، بلکہ ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، پھر ساری علامات پوری ہوں گی حتیٰ کہ قیامت آئے گی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے۔ اس کے علاوہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تکون بین یدی الساعۃ فتن کقطع اللیل المظلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے فتنے ہوں گے بڑے بڑے، جیسا کہ ایک اندھیری رات ہوتی ہے، اندھیری رات کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اس طریقے سے فتنے امڈ کر آئیں گے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یصبح الرجل فیہا مومنا ویمسی کافرا، کہ ایک شخص صبح اس حالت میں کرے گا کہ وہ صبح کو مومن ہوگا اور شام تک وہ کافر ہو جائے گا، ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، اور پھر شام اس حالت میں گزارے گا کہ وہ مومن ہوگا اور صبح تک وہ کافر ہو جائے گا۔ ایسے فتنے ہوں گے طرح طرح کے کہ ان فتنوں کے باعث، ان فتنوں کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبح کو ایک مومن جو مومن ہوگا شام تک وہ کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا اور صبح تک وہ کافر ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کی، ان لوگوں کی علامت، کوئی نشانی کیا ہے کہ جب ایسا زمانہ آئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یبیع اقوام دینہم بعرض من الدنیا، اس وقت کی قومیں اپنے دین کو دنیا کے ساز و سامان کے بدلے بیچ دیں گے۔ اس وقت قوموں کی حالت یہ ہوگی، صرف قوم کا لفظ نہیں ہے، اقوام ہے، جمع کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یبیع اقوام دینہم بعرض الدنیا، کہ دنیا کے ساز و سامان کے بدلے میں وہ اپنے دین کو بیچیں گے۔ ایسی قومیں آ جائیں گی، ایسے لوگ آ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی جب بندہ دین بیچنا لگ جائے تو پھر ایسا ایسا کفر میں پہنچ جاتا ہے۔ جب دین بیچے، اپنا ایمان بیچے، تو دین بیچنے سے مراد کیا ہے؟ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں
کہ ایک شخص دین کی بات اس لیے تبدیل کر دے کہ سامنے والا اسے کچھ دیتا ہے، سامنے والے سے اسے کچھ طمع ہے، سامنے والے سے کچھ لالچ ہے، اسے راضی کرنے کے لیے اسی کی مرضی کا مسئلہ بتائے، اسے راضی کرنے کے لیے اللہ رسول کو ناراض کر دے، اللہ رسول کی فکر نہ ہو، لیکن سامنے والے کو راضی کرنا ہے کہ اسے کچھ دنیاوی لالچ ہے، دنیاوی ساز و سامان کچھ لینا ہے، اس سے وہ کچھ دیتا ہے۔ جیسا کہ آج کل ہمارے یہاں بہت سارا یہ سسٹم چل پڑا ہے، دیگر اور بھی علامتیں پوری ہیں، اور یہ بھی علامت ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں۔ عام لوگ تو عام رہے، آج ہمارے خاص لوگ جو ہیں، آج کے علماء، آج کے مولوی حضرات، وہ بھی دنیا دار کو راضی کرنے کے لیے دین بیچتے ہیں۔ جیسے لوگوں کو چاہیے مسئلہ وہ بیان کرتے، اللہ رسول کی مرضی کے مطابق نہیں۔ جو شرعی احکام ہے وہ شریعت کے احکام سمجھ کر بیان نہیں کرتے، بلکہ اس میں رد و بدر کر کے، کھینچ تانی کر کے سامنے والے کو راضی کرنا ہے، کیونکہ جی یہ میرے مدرسے میں بھی تعاون کرتا ہے، اس لیے کہ یہ میرے ساتھ مسجد میں بھی تعاون کرتا ہے، اس لیے کہ یہ ویسے پرسنلی طور پر بھی میرے ساتھ تعاون کرتا ہے، تو اس وجہ سے سامنے والے کو راضی کرنے کے لیے بندہ اپنے ایمان کو، دین کو بیچ دے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسے لوگ آ جائیں، جب ایسی قومیں آ جائیں کہ جو اپنا دین ایمان بیچ ڈالیں، اور ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں ہمارے بزرگان دین سے۔ اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کر کے دیکھیں نا، خود صحابہ سے لے کر آج تک ہمارے بزرگان دین کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ کئی مرتبہ پہلے بھی کئی مثالیں دی ہیں کہ ہمارے بزرگان دین ایمان، دین نہیں بیچتے تھے، جان کی بازیاں دے دیتے تھے، جان دے دیتے تھے، اور طرح طرح کی مشقتیں بھی برداشت کر لیا کرتے تھے، لیکن اپنا دین اور ایمان نہیں بیچتے تھے، دین ایمان نہیں بیچتے تھے۔ کئی مثالیں موجود ہیں اس کی ہمارے اندر، ہمارے بزرگان دین کے اندر۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسی قومیں آ جائیں تو پھر حالات ان کے کیا ہوں گے کہ صبح کو اگر وہ مومن تھے نا، ان فتنوں کی وجہ سے، ان طرح طرح چیزوں کی وجہ سے وہ شام تک کافر ہو جائیں گے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے نا کہ ایک دنیا دار قسم کا شخص جسے اللہ نے دنیا کا مال و متاع بہت زیادہ دیا ہے، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ چاہے ایک مولوی ہے، چاہے کوئی عام شخص ہے، چاہے کوئی خاص ہے، اس کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ میں اس کے ساتھ تعاون تب کروں کہ جب یہ میری خوشامد کرے، جب یہ مسئلہ میری مرضی کے مطابق بتائے، جب یہ دین میری مرضی کے مطابق بیان کرے، تو پھر میں اسے کچھ دوں گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے اس شخص کا کہ جس کا یہ نظریہ ہے، اس کا ایمان اپنا بھی خطرے میں ہے، اور پھر جو جو اس کے پیچھے چلیں گے اور ان کی مرضی کے مطابق چلیں گے، چاہے وہ عام ہو یا خاص ہو، ان کا بھی ایمان خطرے میں پڑے گا، ان کا بھی دین خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کی یہ نشانی ہے، علامت ہے کہ لوگ اپنا دین بیچیں گے۔ کس کے بدلے بیچیں گے؟ بے عرض دنیا، دنیا کے ساز و سامان کے بدلے میں، دنیا کے مال و دولت کے بدلے میں، دنیا کی نوکریوں کی لالچ کے بدلے میں، دنیا کے دیگر تموں کے بدلے میں اپنا دین اور اپنا ایمان بیچ ڈالیں گے۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اقدس ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیاتی علی الناس سنوات خداعات یصدق فیہا الکاذب و یکذب فیہا الصادق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن قریب لوگوں پر کچھ ایسے سال آئیں گے جو دھوکے کے سال ہوں گے۔ قرب قیامت کے اندر ایسے سال آئیں گے دھوکے کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھوکہ اتنا بڑا ہوگا، یصدق فیہا الکاذب، اس دھوکوں کے سال کے اندر یہ ہوگا کہ کاذب کی، جھوٹے شخص کی تصدیق کی جائے گی، یعنی جھوٹے کو سچا کہا جائے گا، جو جھوٹا ہے
اسے سچا کہا جائے گا، وَيُكَذِّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، اور اس زمانے کے اندر، ان سالوں کے اندر جو سچا ہے اسے جھوٹا کہا جائے گا، جھوٹے کو سچا کہا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا زمانہ آئے گا کہ ایسے دھوکے کے سال ہوں گے، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کہیں گے لوگ، وَيُؤْتَمِنُ فِيهَا الْخَائِنُ، اور اس زمانے کے اندر جو خیانت کرنے والا ہوگا اسے امانت دار سمجھا جائے گا، خیانت کرنے والے کو امانت دار سمجھا جائے گا، وَيُخَوِّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، اور جو اس زمانے کے اندر امین ہوگا، جو امانت دار ہوگا، امین ہوگا، اسے لوگ خائن سمجھیں گے، اسے خیانت والا سمجھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے دھوکے کے سال آئیں گے، اور فرمایا وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوبِيدَةُ، اور اس زمانے کے اندر پھر ایسا ہوگا کہ روبیدہ بات کرے گا، گفتگو کرے گا، روبیدہ بولے گا۔ قیل وَمَا الرُّوبِیدَہ، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روبیدہ سے مراد کون ہے؟ روبیزہ سے مراد کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال الرجل التافہ یتکلم فی امر العامہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روبیزہ وہ شخص ہوگا کہ جو اپنے اس زمانے کا گھٹیا ترین شخص ہوگا اور وہ لوگوں کے معاملات پر گفتگو کرے گا۔ یتکلم فی امر العامہ، وہ لوگوں کے معاملات پر گفتگو کرے گا، لوگوں کے معاملات پر سپیچ دے گا اور ان کے حل بیان کرے گا۔ یعنی گھٹیا ترین شخص جو اس وقت کا ہوگا وہ گفتگو کرے گا لوگوں کے معاملات کے بارے میں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ دھوکے کے سال آئیں گے قرب قیامت کے اندر، ایک تو سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ سمجھا جائے گا، اور امانت دار کو خائن، خائن کو امانت دار سمجھا جائے گا، اور گھٹیا ترین شخص لوگوں کا جو ہوگا وہ بات کرے گا، گفتگو کرے گا لوگوں کے معاملات پر۔ آپ سے ایک سوال ہے، میں نام کسی کا نہیں لیتا، آپ سب سمجھ جائیں، میرے آقا علیہ وسلم 1400 سال پہلے یہ ساری چیزیں بتاتے۔ آج ہم جس شخص نے چہرے پر سنت رسول سجائی ہے، سر پر اس کی امامہ ہے یا ٹوپی ہے، ہمیشہ اس کے سر پر ٹوپی یا امامہ، چہرے پر سنت رسول ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، بد نگاہی نہیں کرتا، شراب نہیں پیتا، زنا نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ فراڈ نہیں کرتا، ہمیشہ سچی بات کرتا ہے، قرآن حدیث کی بات کرتا ہے، آج لوگ اسے کیا سمجھتے ہیں؟ دنیا کا سب سے بڑا اسے خائن سمجھتے ہیں۔ اور ایک وہ شخص ہے کہ جس کے چہرے پر نہ داڑھی ہے، نہ مونچھ ہے، نہ سر پر کچھ ہے، نہ اس کا لباس سنت کے مطابق ہے، نہ اس کا اٹھنا بیٹھنا سنت کے مطابق ہے۔ ایک طرف تو حالت یہ ہے کہ پورا پیکر اگر دیکھا جائے سر سے لے کر پاؤں تک سنت کے مطابق، سر سے لے کر پاؤں تک سنت کے مطابق، اور عالم دین ہے، قرآن حدیث سمجھتا ہے، قرآن حدیث پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے۔ ایک دوسری طرف ایسی ہے کہ نہ اس کا چہرہ سنت کے مطابق، نہ لباس سنت کے مطابق اللہ رسول کی مرضی کے مطابق، نہ اٹھنا بیٹھنا اللہ کی مرضی کے مطابق، ہے جاہل گنوار، ہے جاہل گنوار، نماز کبھی اسے آتی نہیں ہے، کبھی جنازے میں شریک ہو جائے تو جنازہ پڑھنا نہیں آتا، عید کی نماز میں شریک ہو تو عید کی نماز پڑھنا نہیں آتی، حالت یہ ہے، لیکن وہ لوگوں کے معاملات پر گفتگو کرتے ہیں اور عوام بھی بڑی ساتھ دیتی ہے۔ یار حضور کا فرمان سنا رہا ہوں، میرے ساتھ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں کہ روبیزہ بات کرے گا اس زمانے کے اندر، اور وہ کون شخص ہوگا کہ گھٹیا ترین شخص ہوگا لوگوں میں سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں کے معاملات پر گفتگو کرے گا۔ تو آپ دیکھیں اللہ رسول کہ ہاں گھٹیا ترین شخص کون ہے، یعنی حضور کا فرمان، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار کے مطابق جو شخص نمازی ہے، جو شخص عالم دین ہے، اور جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ قرآن حدیث پڑھاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں کرتا، شراب نہیں پیتا، زنا نہیں کرتا، اگر ٹی وی پر بھی کبھی آ گیا تو بھی کسی نامحرم عورت کو آنکھ اٹھا کر دیکھتا نہیں ہے،
ایسے لیڈر تو آج ہمیں چاہیے نہیں نا، ایسے نہیں چاہیے ہمیں۔ گھٹیا ترین کون ہے جو اس کے پورے برخلاف ہو؟ حضور کا فرمان ہے، روبیزہ بات کرے گا۔ گھٹیا ترین جو قوم کا شخص ہوگا وہ لوگوں کے معاملات پر گفتگو کرے گا۔ آج وہ زمانہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے خبر دے دی تھی، اور دیکھ لے کہ سچے کو جھوٹا سیدھا سا مسئلہ ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، سیدھی سا۔ اگر ایک عام تھوڑا سا بھی اگر کسی کو اللہ نے عقل اور شعور دیا ہے تو وہ یہ بات سمجھ سکتا ہے۔ آج جو سچا ہے علی اعلان اسے لوگ سچے کو جھوٹا کہتے ہیں، اور ڈنکے کی چوٹ پر جھوٹے کو سچا کہہ رہے ہیں۔ یہی تو قیامت کی علامت ہے، یہی قیامت کی نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے کچھ سال ایسے آئیں گے جو دھوکے کے سال ہوں گے، اور ان سالوں کے اندر یہ سب کچھ ہوگا۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اقدس ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سیاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا یخیر الرجل بین العجز والفجور فمن ادرک ذلک الزمان فلیختر العجز علی الفجور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا زمانہ آئے گا لوگوں پر کہ لوگوں کو، ایک شخص کو دو چیزوں میں اختیار دیا جائے گا، دو چیزوں میں اختیار دیا جائے گا۔ یخیر الرجل بین العجز والفجور، اسے ان دو چیزوں کے اندر اختیار دیا جائے گا۔ ایک شخص کو کہا جائے گا کہ یا تو یہ گناہ کر، یہ گناہ کا کام کر، یا پھر ہم تجھے ذلیل و رسوا کریں گے۔ ان دو میں سے اسے اختیار دیا جائے گا کہ جو مرضی چن لے، یا ذلت و رسوائی چن لے، تمہیں ہم ذلیل کریں گے، رسوا کر دیں گے زمانے کے اندر، تمہیں کہیں منہ نکالنے کا بھی نہیں رکھیں گے، ایسا ذلیل و رسوا کریں گے، یا پھر یہ کہ یہ گناہ کا کام کرو، یا پھر یہ اس گناہ کو اختیار کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بارے میں بھی ایمان والوں کو بتا دیا، جو مومن ہیں وہ کیا کریں، ذلت و رسوائی کو قبول کریں یا گناہ کر لیں۔ آج تو ہمیں کیا ہے، تھوڑا سا بھی اگر تھوڑی سی بھی کہیں ہمیں کوئی پریشانی آ جائے، تھوڑی سی مجبوری آ جائے تو ہم بڑے بڑے گناہ کر لیتے ہیں، بڑے بڑے گناہ کر لیتے ہیں۔ جی سود کیوں کھاتے؟ او جی کیا کریں، مجبوری ہے، اس کے بغیر نظام ہی نہیں چلتا۔ حالانکہ چلتا ہے، چلتا ہے، بغیر سود کے نظام چل سکتا ہے۔ بینکنگ کے ساتھ آپ اپنا پورا تعلق ختم کر دیں، چل سکتا ہے نظام۔ ہم گزار رہے ہیں آپ کے سامنے زندگی، ہمارا کوئی بینکنگ کے ساتھ، کوئی بینک کے کسی بینک کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں ہے، کسی بیمے پالیسی کے ساتھ کسی ان چیزوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے، جتنے بھی یہ سودی نظام ہے کسی چیز کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ نظام چلتا ہے اگر ذہن بنائیں تو۔ آج تھوڑی سی اگر کسی کو مجبوری ہے، تھوڑی سی بھی آ جائے تو وہ خود بھی وقت کا مفتی بن جاتا ہے، وقت کا مجدد بن جاتا ہے، اور اپنی طرف سے یہ فتویٰ صادر کر دیتا ہے جی مجبوری ہے، ٹھیک ہے یہ جائز ہے۔ تو مجبوری میں اگر سارے کام جائز ہوتے تو پھر دین کی تو دھجیاں ہی اڑ جائیں گی، تو پھر دین تو کسی چیز کا نام نہ رہا۔ ٹھیک ہے، پھر اپنی منمانی کرتے رہیں، جہاں آپ آسانی سے کسی چیز پر عمل کر سکتے ہیں تو کریں، اگر آپ نماز آسانی سے پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھ سکتے جی وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے جی، کاروبار کے اندر بیزی ہے، تو پھر نماز معاف ہے۔ اپنی طرف سے پھر یہی کچھ ہوگا نا سارا۔ اگر دین کو سمجھنا ہے، اللہ رسول کی بات کو سمجھنا ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فمن ادرک ذالک الزمان، تم میں سے اگر کوئی شخص یہ زمانہ پا لے کہ جس زمانے کے اندر بندے کو دو چیزوں کے اندر اختیار دیا جائے، یا ذلت و رسوائی قبول کرے یا پھر گناہ کرے، اگر گناہ چھوڑتا ہے، گناہ کا کام ترک کرتا ہے تو پھر ذلت و رسوائی قبول کرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَخْتَرِ الْإِجْزَ عَلَى الْفُجُورِ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ایمان والو تمہیں یہ چاہیے کہ تم ذلت کو قبول کر لینا، گناہ کو قبول نہ کرنا، اپنے رب کی نافرمانی نہ کرنا، ذلت و رسوائی کو قبول کر لینا، اس لیے کہ دنیا کے اندر ذلت و رسوائی یہ عارضی ہے، دنیا کی ذلت و رسوائی عارضی ذلت ہے،
اور اگر دنیا کے اندر ہم نے گناہ کر لیا تو اس گناہ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے دائمی ذلت اور رسوائی نہ مل جائے۔ آخرت کی ذلت اور رسوائی دائمی مل سکتی ہے گناہوں کی وجہ سے۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت سے پہلے یہ زمانہ آئے گا کہ لوگوں کو اختیار دیا جائے گا۔ آج یہ میں کیا آپ کو مثالیں دوں، بہت ساری مثالیں ہمارے زمانے معاشرے کے اندر موجود ہیں، بہت ساری موجود ہیں۔ جی ٹھیک ہے جی، آپ ایسا کریں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم ایسا کریں گے آپ کے ساتھ، آپ ہماری بات مان لیں، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کریں۔ عام لوگوں کو بھی مجبور کیا جاتا ہے، خاص لوگوں کو بھی کیا جاتا ہے۔ آپ گناہ کے کام میں ہمارا ساتھ دیں تو ٹھیک ہے، پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر نہیں تو پھر ہم آپ کو ذلیل کریں گے، ہم آپ کے خلاف یہ کریں گے وہ کریں گے۔ اشارے کے اندر میں ساری باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ العاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایسا زمانہ آئے گا۔ تو آج جس زمانے کے اندر جی رہے ہیں کہ یہ علامت بھی ہمارے زمانے کے اندر واضح طور پر پائی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث پاک کے بھی، سیاتی علی امتی زمان یکثر فیہ القراء ویقل فیہ الفقہاء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کے اندر ایسا زمانہ آئے گا کہ اس زمانے کے اندر قاری بہت ہوں گے، قاری بہت ہوں گے، وَيَقِلُّ فِيهَا الْفُقَهَاءُ، اور اس زمانے کے اندر فقہا دین کی سمجھ رکھنے والے کم ہوں گے، دین کی سمجھ والے قلیل ہوں گے، قاری کثیر ہو جائیں گے۔ اچھا ہمارے ہاں عام جو لوگ ہیں نا، یہ قاری عالم فقیہ کا لحاظ نہیں کرتے، فرق پتہ نہیں ہے۔ قاری وہ ہوتا ہے کہ جو صرف قرآن پڑھ سکے، اسے قاری کہتے ہیں، اور جو قرآن اور حدیث کو سمجھ سکے وہ فقیہ ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو پڑھنے والے قاری بہت ہوں گے، کثرت کے ساتھ پائے جائیں گے، لیکن دین کو سمجھنے والے فقہا قلیل ہو جائیں گے۔ وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ وَيَكْثُرُ الْحَرَجُ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علم اٹھ جائے گا، علم اٹھ جائے گا اس وقت، اور قتل عام ہو جائے گا، خون ریزی عام ہو جائے گی، لوگوں کو عام طور پر قتل کیا جائے گا، کوئی کسی سے پوچھنے والا نہیں ہوگا، جو جس کو مرضی مار ڈالے، جو مرضی جس کو قتل کر دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قتل بھی کثرت سے ہونے لگ جائیں گے، اور فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ثم یاتی من بعد زمان، پھر اس زمانے کے بعد پھر جو اس کے متصل زمانہ آئے گا مستقبل کے اندر، اس زمانے کا حال یہ ہوگا، یقرأ القرآن رجال من امتی، کہ میری امت کے لوگ پھر قرآن پڑھیں گے، لا یجاوز تراکیہم، اور ان کے حلق کے نیچے سے قرآن نہیں جائے گا، یعنی قرآن پڑھیں گے پھر لوگ، یعنی پہلے یہ زمانہ آئے گا قاری کثیر ہوں گے، فقہا قلیل ہو جائیں گے، علم ختم ہو جائے گا، پھر یہ ایسا زمانہ آ جائے گا لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن وہ صرف ان کے حلق تک ہوگا، حلق سے نیچے قرآن نہیں جائے گا، یعنی اس کے اندر کوئی سمجھ نہیں ہوگی، کوئی عمل نہیں ہوگا، قرآن کو نہ سمجھیں گے نہ عمل کریں گے، صرف قرآن زبانی حد تک ہوگا، زبان سے پڑھا جائے گا۔ آج دیکھ لیں ہم نے قرآن کو صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ جی ہمارا والد فوت ہو گیا، والدہ فوت ہوگی، بھائی فوت ہوا، کوئی فوت ہو گیا تو ٹھیک ہے جی قرآن پڑھیں، قبر پر بھی پڑھیں، گھر میں بھی پڑھیں، اور دلہن بیاہ کر دینی ہے تو قرآن اٹھا کر نیچے سے دلہن کو بھی اور دولہے کو بھی نکال دیں، اور اس کے علاوہ جی قسم اٹھانی ہے تو قرآن اٹھا لیں۔ یعنی یہ چیزیں ہم نے سمجھ لی کہ قرآن کا مقصد یہ ہے، حالانکہ قرآن کا مقصد یہ نہیں ہے۔ قرآن ایک ہدایت کی کتاب ہے، قرآن کو پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے، اس کے بعد عمل کرنا ہے، یہ قرآن کا مقصد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یاتی من بعد زمان، پھر اس کے بعد ایسا زمانہ آئے گا، پھر لوگ صرف قرآن پڑھیں گے، عمل نہیں کریں گے، نیچے نہیں اترے گا گلے سے۔ اس کے بعد پھر زمانہ ایسا آئے گا یجادل المشرک باللہ المؤمن فی مثل ما یقول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایسا زمانہ آ جائے گا کہ ایک مشرک شخص، ایک شرک کرنے والا، ایک کفر کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایمان والے سے جھگڑے گا۔ ایک مشرک اللہ کی ذات کے بارے میں ایمان والے سے آ کر جھگڑا کرے گا۔ آج دیکھ لیں کہ ایک
جاہل شخص، ایک دنیا دار شخص ایک عالم دین کے ساتھ آ کر بحث و مباحثہ کرتا ہے؟ ہمارے ساتھ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ جتنا دین کے علماء اللہ رسول کو جانتے ہیں، قرآن حدیث جانتے ہیں، عام شخص کب جانتا ہے؟ ایک دنیا دار کو کیا پتا ہے؟ اگر کہہ دیا کہ جی بینک کا نظام سارا سودی ہے، نہیں جی، اپنی طرف سے دلائل، نہیں جی یہ ہے وہ ہے فلاں ہے ڈھینگ ہے، یہ ساری چیزیں بیان کر کے نہیں جی یہ تو ٹھیک ہونا چاہیے، خود بھی اسے حلال سمجھ رہے ہیں اور جو پکے مومن ہیں انہیں بھی آ کر دلائل دے رہے ہیں کہ نہیں جو ہم ٹھیک کر رہے ہیں اور یہ نظام ٹھیک ہے سارا۔ اس طرح کی کئی مثالیں اور بھی موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایسی حالت ہو جائے گی لوگوں کی، شرک پر ہونے کے باوجود، کفر پر ہونے کے باوجود، پھر وہ مومن سے جا کر بحث کریں گے اس بات پر کہ تم غلط کر رہے ہو، ایمان والے سے بحث کریں گے تم غلط راستے پر چل رہے، آ جاؤ ہمارے ساتھ ہو جاؤ، جیسے ہم شرک کر رہے ہیں ہم کفر کر رہے ہیں تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایسا زمانہ آئے گا، تو یہ سارے زمانے قرب قیامت کے اندر آئیں گے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت قریب ہوگی۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں آج جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے پیارے بھائیوں، آج ایمان بچانے کی ضرورت ہے۔ اگر میں اپنا ایمان سلامت لے گیا تو میں نے خود جواب دینا ہے، اگر ایمان بچا نہیں نا، قبر اور حشر کے اندر جواب دے میں نے خود ہونا ہے، کسی نے قبر میں میری جگہ پر جواب نہیں دینا۔ اس لیے اپنی اپنی فکر کریں، اپنے ایمان کو سلامت لے کر جائیں، اپنی آخرت کی فکر کریں کہ کہیں دنیا میں ان فتنوں کے زمانے کے اندر کہیں ہمارا ایمان شیطان نہ چھین لے، کہیں ہم شیطان کے ساتھی تو نہیں بن رہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق